نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نہ شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین مولانا مقتدانا وہادینا وسیدنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال امام الحسین علیہ السلام، واللہ انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی، ولا اہل بیت ابرأ و اوفا من اہل بیت۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں نے صبح کی مجلس کا جو موضوع قرار دیا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی وہ حدیث مبارکہ ہے جس میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی عظمت اور اپنے اہل بیت کی وفاداری اور دینداری کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ بہت مشہور قول ہے، بہت مشہور گفتگو ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اس بات کا اعلان کیا، واللہ انی لعلم، خدا کی قسم، انی لعلم، میں نہیں جانتا، میرے علم میں نہیں ہے، اصحاباً، کسی کے بھی اصحاب، واللہ انی لعلم، خدا کی قسم میرے علم میں نہیں ہے کسی کے بھی اصحاب اوفا من اصحابی، میرے اصحاب سے زیادہ وفادار کسی کے اصحاب ہو، خدا کی قسم یہ بات میرے علم میں نہیں ہے۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا ولا اہل بیت، اور نہ میرے علم میں یہ بات ہے کہ کسی کے بھی اہل بیت، کسی کے بھی گھر والے ابرا، نیک ہو، نیک کی سردار ہو، نیک سیرت ہو، و اوفا، اور با وفا ہو، من اہل بیتن، میرے اہل بیت سے زیادہ۔ یعنی امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میرے علم میں نہیں ہے کہ میرے اہل بیت اور میرے اصحاب سے زیادہ با وفا کسی اور کے اصحاب ہوں۔ امام حسین جس مقصد کو لے کے چلے، اس مقصد میں کامیابی اور کامران ہونے کے لیے ان چیزوں کا بہت دھیان رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ کسی بھی مقصد کو کامیاب کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس مقصد میں اس کے دوست کیسے ہیں
اور اس کے ساتھی کیسے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں اور چھوٹی سی مختصر سی تعداد جو اتنے بڑے مقصد اور اتنے بڑے مشن کو کامیابی کے لیے کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ کتنے وفادار ہیں اس کا اندازہ تو اس وقت ہوگا۔ اور یہ جو امام حسین نے علم کی قید لگائی ہے کہ خدا کی قسم میرے علم میں نہیں ہے کہ میرے اصحاب سے بڑھ کے کسی کے اصحاب باوفا ہوں گے، یہ علم جس دن امام حسین کے علم کے بارے میں قرآن مجید کی روشنی میں بات کروں گا تو اس وقت اندازہ ہوگا کہ علم امامت کیا ہوتا ہے۔ اور امام نے اپنے علم کی بنیاد پر یہ جو اتنی بڑی بات کہی ہے، امام تنہا اس بات کا عالم نہیں ہوتا کہ جو سامنے ہوتا ہے امام ان کو جانتا ہے، جو سامنے نہیں ہوتا امام ان کو نہیں جانتا، نہیں، امام اتنا بڑا عالم ہوتا ہے، قیامت سے لے کے روز اول سے لے کے قیامت تک جتنے بھی اصحاب پیدا ہوتے رہیں گے وہ سارے کے سارے امام کے علم میں تھے، اور امام نے روز اول سے پیدا ہونے والوں سے لے کے اور روز قیامت تک پیدا ہونے والوں تک مد نظر نگاہ میں رکھتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا، خدا کی قسم میرے علم میں نہیں ہے کہ مجھ سے زیادہ باوفا اصحاب کسی اور کو نصیب ہوئے، اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے معلوم کیا کسی نے فرزند رسول، ہر بات آپ کے لیے بہت آسان ہے اور آپ ہر بات کو تنہا اور لمحے میں بتا دیتے ہیں، آپ کے پاس کتنا علم ہے۔ تو امام نے علم کو معین نہیں کیا کہ ہمارے پاس سارا خزانہ ہے علم کا، بلکہ امام نے یہ معلوم کیا، ذرا غور کرو، غور سے سنو، ہم سے جو باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں وہ سمندر کے اس قطرے کے مانند ہے جو سمندر سے جدا ہو جاتا ہے، جو ہم سے ظاہر ہوتا ہے وہ قطرے کے مانند ہے، اور جو ظاہر نہیں ہوتا وہ سمندر کے مانند ہے۔ یعنی امام کا علم کتنا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ امام کا علم سمندر کے ٹھاٹے مارتا ہوا علم ہے، امام کا علم دریاؤں کے مانند ہے، دریاؤں کی حدیں تمام ہو سکتی ہے، امام کا علم نہ تمام نہیں ہو سکتا۔ امام اس کو بھی جانتا ہے جو ظاہر میں ہے، امام اس کو بھی جانتا ہے جو باطن میں ہے، امام اس کو بھی جانتا ہے جو آگاہ ہو گئے ہیں، امام صلب پدر میں ہے ان کو بھی جانتا ہے، امام جو رحم مادر میں ہے ان کو بھی جانتا ہے۔ جیسا کہ امام علی علیہ السلام سے کسی صحابی نے کہا تھا، مولا آپ کو جو یہ اتنی کھلی ہوئی فتح پروردگار عالم نے عطا کی ہے، اگر میرا بھائی ہوتا تو بڑا خوش ہوتا۔ آپ کی کامیابی کو دیکھ کے، آپ کی اس بہادری کو دیکھ کے، آپ کی اس کامیابی کو دیکھ کے امام نے معلوم کیا آیا وہ ہمارا محب تھا، آیا وہ ہمارے چاہنے والا تھا۔ اس نے فرمایا فوراً، مولا آپ کا چاہنے والا تھا۔ تو امام نے فرمایا پھر یاد رکھ جو ہمارا چاہنے والا ہے وہ چاہے صلب پدر میں ہو یا رام مادر میں ہو وہ ہمارے ساتھ ہے، اور قیامت تک وہ ظاہر ہوتے رہیں گے اور ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے۔ یعنی معلوم ہوا امام حسین نے جو یہ فرمایا، خدا کی قسم میرے علم میں نہیں ہے کہ مجھ سے زیادہ باوفا کسی کے اصحاب ہوں، میرے اہل بیت سے بڑھ کر کسی کے اہل بیت ہو، تو یہ معمولی سی بات نہیں ہے، یہ قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کو مد نظر رکھ کے امام نے یہ بات فرمائی۔ یعنی اتنے باوفا اصحاب کسی اور کو نصیب نہیں ہوں گے جتنے وفادار صحابی مجھے نصیب ہوئے ہیں۔ اس لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا تاکہ اندازہ ہو جائے وہ جیالے، وہ پروردگار عالم کے بندے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے اشاروں پر اپنی جان کو قربان کر دیا، نہ مال کی پرواہ کی، نہ اولاد کی پرواہ کی، نہ دوستی کی پرواہ کی، نہ خاندان کی پرواہ کی، نہ ناموس کی پرواہ کی، عزت و مال، جان و آبرو لے کر امام حسین کے قدموں پہ ڈال دیا۔ خدا کی قسم میں سلام کرتا ہوں اس لیے کہ وہ 72 تھے اور وہ مقابلے والے ہزاروں تھے، ان کے تو دل لرز جانے چاہیے تھے، مگر یہ ایک دوسرے سے مذاق کرتے تھے، ایک دوسرے سے یہ اپنے آپ میں خوشی سے ملاقات کرتے تھے۔ جناب بریر خزیر ابن خزیر حمدانی، انہوں نے جناب عبد الرحمن سے مذاق کیا تو عبد الرحمن کہنے لگے، بریر تمہیں اچھا نہیں لگتا
لگتا، اس موقع پر یہ مذاق کرنا اچھا نہیں لگتا۔ تمہیں معلوم ہے ہم کیسی مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ جناب بریر ابن خزیر کہنے لگے اے عبد الرحمن تم جانتے ہو اور میری قوم اور میرا قبیلہ جانتا ہے، میری جوانی کو میرے قبیلے نے دیکھا، میری قوم نے دیکھا، خدا کی قسم میں کبھی ٹھٹا مار کے نہیں ہنسا، لیکن آج جو مسکرا رہا ہوں، آج جو مذاق کر رہا ہوں، میں دیدار الہی سے اتنا قریب ہو چکا ہوں کہ بس تلواریں ہم پہ پڑ جائے اور ہم دیدار الہی میں غرق ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ہم دیدار الہی میں اتنے غرق ہو چکے ہیں کہ بس اب تو تلواروں کا انتظار ہے، اب تو لمحوں کا انتظار ہے، اور جہاں مشتاق الہی دیدار الہی بس ایک قدم میں دکھائی دے رہی ہو، اس سے بڑھ کے خوشی کا لمحہ کیا ہو سکتا ہے؟ سعادت مندی اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں آپ کی خدمت میں روزمرہ انہی اصحاب کا تذکرہ کروں گا تاکہ میرے نوجوانوں کو پتہ چلے مقصد میں کامیابی ہم شانہ ہم کاندھا با کاندھا ملا کے مقصد میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ اگر 72 بھی ایک مقصد کے لیے اٹھ جائیں تو روز قیامت تک اپنی قربانی کو عام کر سکتے ہیں، اور اگر ہزاروں بھی الگ الگ چلتے ہیں تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمیں کربلا کی تاریخ سے سبق لینے ہیں، ہمیں کربلا کی تاریخ سے درس حاصل کرنے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہ ہو ہم ہر سال کربلا کو مناتے رہیں اور کربلا ہی ہمارے درمیان میں نہ ہو۔ کربلا ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، مقصد کربلا ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ ان کا ایک ریڈر ہے اور ایک امام ہے، ایک امام کے اشاروں پر وہ قدم کو آگے بڑھا دیتے ہیں، امام حکم دیتے ہیں تو قدم کو روک دیتے ہیں۔ امامت کی شان، امامت کی منزل ہمارے درمیان میں ایسی ہی ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے اپنا ریڈر نہ مانا، اگر ہم اپنے اعتبار سے چلتے رہے تو پیسے بھی بیکار ہوں گے، دولت بھی بیکار ہوگی، قوم کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ صلاح اور مشورہ بالکل ایک طرف متحد ہو کر ہمیں قدم کو آگے بڑھانا ہے تاکہ بتا سکے ہم اصحاب حسینی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، جو ایک 72 ہونے کے بعد ساری دنیا کو جیت سکتے ہیں، تو ہم حسینی تنہا ہونے کے بعد ساری دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ درس حسین کیا ہے، درس کربلا کیا ہے، حقیقت کربلا کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ حقیقت کربلا کیا ہے؟ جب تک ہم آپس میں متحد نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اجتماع کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ جو قدم آگے بڑھتے ہیں وہ سینوں کو دہلا دیتے ہیں، اور الگ الگ قدم جو اٹھتے ہیں یقیناً ان کی کوئی بساط اور ان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اس لیے کہ جب تک ہم کربلا سے درس نہیں لیں گے تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اور ہمارا وجود دنیا کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ آج دنیا سمجھ چکی ہے اگر حق کو حقانیت کہیں ہے تو وہ کربلا والوں کو ماننے کے درمیان میں ہے، ورنہ اس کے علاوہ حق و حقانیت کہیں اور نہیں ہے۔ اور ہمارے ایک عالم دین نے اعلان بھی کر دیا دنیا میں دو اجتماع سال میں سب سے بڑے ہوتے ہیں، ایک کربلا کا مجمع ہوتا ہے اور ایک حج کا مجمع ہوتا ہے۔ کربلا کے مجمع پہ آج تک کسی کو خروش نہیں آئی، اور حج کے مجمع میں ہمیشہ لوگ مرتے رہتے ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کربلا والے حسینی لوگ انتظام میں زیادہ بہتر ہے، خدمت کرنے میں زیادہ بہتر ہے۔ حکومت حسینیوں کا حق ہے، غیر حسینیوں کا حق حکومت نہیں ہوا کرتی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ لہذا ان کے حصے میں دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کیسے کیسے اصحاب کے لیے فرمایا، خدا کی قسم میرے علم میں نہیں ہے کہ میرے اہل بیت سے بڑھ کر، میرے اصحاب سے بڑھ کر کسی کے اصحاب ہوں۔ یہی جناب بریر ابن خزیر حمدانی، یہ اپنے آپ میں بڑے بزرگ عالم تھے، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی اصحاب امام حسین اور امام حسن علیہ السلام کے اصحاب کے نام سے۔ وہ کتاب اپنے آپ میں اصول فقہ میں شامل ہے، اور ان کی تحریر کردہ ہوئی یہ اتنے عبادت گزار اور قرآن مجید کے اعتبار سے ان کو سید القرا کہا جاتا تھا، یعنی قاریوں کے سردار، تلاوت کرنے والوں کے سردار، اور یہ کوفے کے رہنے والے
والے تھے، بے پناہ اپنے آپ میں عبادت گزار تھے، بے پناہ اپنے آپ میں جہاد کرنے والے تھے، بے پناہ مجاہد تھے، ان کے جہاد کا بھی سرچشمہ واقع ہے۔ لیکن آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ اللہ کے ایسے پاکیزہ اور عارف باللہ تھے، وضو کی عیشا کی وضو سے یہ نماز صبح کو ادا کیا کرتے تھے، اور بتا رہے تھے دنیا کو حسین کے چاہنے والے وہ نہیں ہوتے جو نماز سے غافل ہوں، حسین کے چاہنے والے تو وہ ہوتے ہیں جو عبادت میں اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ رات کی وضو سے نماز فجر ادا کرتے ہو۔ لوگوں کو واضح کر رہے ہیں عبادت کتنی عظیم ہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے سنا امام حسین مکے سے نکل کر مدینے سے نکل کر مکے میں داخل ہو گئے، اور مکے میں بھی امام حسین کو رہنے نہیں دیا گیا، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ امام حسین کے قتل کے لیے یزید نے کچھ ایسی سازش کی تھی تاکہ مکے کے درمیان حاجیوں کے لباس میں حاجیوں کا لباس پہنا کے امام حسین کو قتل کر دیا جائے، نہ اپنے آپ میں یہ پتا چلے گا کہ قاتل کون ہے، بھیڑ بھاڑ میں قتل ہو گیا۔ بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آج ہی کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو پہلے والوں کی سنت منا رہے ہیں۔ ورنہ جس مکے کو پروردگار عالم نے امن کا گھر قرار دیا ہے، وہاں مسلمان مر جائیں، عجب تعجب کی بات ہے۔ کتنی 20,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے، اور مسلمانوں کے درمیان میں کوئی احتجاج نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ جس جگہ کو اللہ نے امن و امان کی جگہ قرار دیا تھا، لہذا یزید نے یہ سازش کی کہ امام حسین کو قتل کر دیا جائے حاجیوں کے لباس میں، اس لیے کہ حاجیوں کا لباس پہن کے آئے۔ یہیں پر میں کہا کرتا ہوں کہ ہر لباس معتبر انسانیت نہیں ہوتا، اگر لباس معتبر انسانیت ہوتا تو حاجیوں کا لباس معتبر انسانیت ہوتا۔ حسین نے حج کو عمرے سے تبدیل کر کے بتا دیا ضروری نہیں ہے حاجی کا لباس پہن کے حاجی بن جائے، بلکہ لباس میں بھی چور ہو سکتا ہے، لباس میں بھی ظالم ہو سکتا ہے، لباس میں بھی لٹیرا ہو سکتا ہے، ہر لباس معتبر انسانیت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ لہذا لباس سے دھوکہ نہیں کھانا، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ہم عقل سے کام لیں گے۔ لہذا یہ اتنے بڑے نمازی تھے، اپنے زمانے کے عشاء کی نماز کی وضو سے صبح نماز فجر کو یہ ادا کیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے سنا امام حسین مکے سے مدینے سے مکہ آئے، اور وہاں سے بھی انہوں نے اپنے ارادے کو ترک کر دیا، یہ امام حسین سے جا کے مکے میں مل گئے، اور جب یہ مکے میں مل گئے راستہ چلتے رہے، ساری منزلیں ان کے درمیان میں رہی، منزل با منزل امام حسین نے خطبے دیے، منزل با منزل امام حسین نے کلام کیے، منزل با منزل امام حسین نے تقریر کی، اور اپنے ساتھیوں کو آگاہ کرتے رہے میں موت کی طرف جا رہا ہوں، میں شہادت کی طرف جا رہا ہوں، تاکہ میرے آنے والے جو میرے ساتھی ہیں وہ میرے مقصد سے غافل نہ ہو جائیں۔ اور جب روز عاشور پہنچ گئے میدان کربلا میں، امام حسین نے ایک عظیم الشان خطبہ دیا، اور ایک عظیم الشان خطبہ دینے کے بعد ایک رات کی تنہائی اور ایک رات کی مہلت مانگی، اور ایک رات کی مہلت مانگنے کے بعد اس کی کئی وجہ تھی۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ امام حسین اپنی اس رات کو عبادت میں گزارنا چاہتے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دیکھا دیکھی دوسروں کے چکر میں آ کے، دوسروں کے بہلائے میں آ کے کہیں میری مدد کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے، اور جب خطرہ بھاگنے کے لائق نہ رہ جائے وہ اپنے دل میں محسوس کرے ارے خطرہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب میں بھاگ بھی نہیں سکتا، لہذا خطرہ بڑھنے سے پہلے راستہ کھول دو تاکہ جو میرے ساتھ آنا چاہتا ہے کھلی نیت سے آئے، کھلے ہاتھوں سے آئے۔ میں آزادوں کا امام ہوں، غلاموں کا امام نہیں ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل صحیح فکر کے ساتھ میرے ساتھ آئے، صحیح سوچ کے ساتھ میرے ساتھ آئے، لہذا جس کو جانا ہے چلا جائے، میں اس شب کی مہلت اس لیے مانگ رہا ہوں۔ امام حسین نے پھر عظیم الشان خطبہ دیا اور کہنے لگے خدا کی قسم ان سے سن کو صرف مجھ سے سروکار ہے، اگر میں جانور کے بل میں بھی چلا جاؤں یہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور تمہاری بھی میں توہین کرنا نہیں چاہتا، بلکہ تمہارے لیے میں یہ بہانہ نکالتا ہوں، تم میرے بچوں کے ہاتھوں میں سے ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ اور کہنا کہ ہم ان کی وجہ سے واپس
واپس چلے آئے ہیں۔ امام حسین سب کو کہہ رہے ہیں، لیکن ان اصحاب میں کھڑے ہو کر تقریر کرنا شروع کی۔ سب سے پہلے حضرت عباس علمدار نے کہا، اے امام حسین میرے آقا و مولا، آپ کے بعد اگر زندگی بھی مل جائے اس زندگی پر خاک ہے، ہمیں وہ زندگی چاہیے جو آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہی بریر ابن خزیر ہمدانی کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگے، مولا یہ دنیا جب کہ ختم ہونے والی ہے، اگر یہ یقین ہوتا یہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی اور مجھے ایک مرتبہ قتل کیا جاتا، پھر میرے بدن کو آگ لگا دی جاتی اور میرے جسم کو ہوا میں اڑا دیا جاتا، پھر مجھے قتل کیا جاتا، پھر میرے بدن کو آگ لگا دی جاتی، پھر مجھے ہوا میں اڑا دیا جاتا، مولا اگر یہ ایسا میرے ساتھ 1000 مرتبہ کرتے اور 1000ویں مرتبہ کر کے مجھ سے پوچھتے اب کیا چاہتے ہو، تو میں یہی کہتا حسین کے قدموں پہ نثار ہونا چاہتا ہوں، حسین کے قدموں پہ نثار ہونا چاہتا ہوں، حسین کے قدموں پہ نثار ہونا چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اگر یہ 1000 بار بھی قتل کر دیتے اور پھر پوچھتے کہ اب کیا چاہتے ہو، تو میں یہی کہتا حسین کے قدموں پہ قربان ہونا، حسین کے قدموں پہ قربان ہونا۔ اب جبکہ یہ دنیا فانی ہے اور اس زندگی کو موت آنی ہے، لہذا آپ کے قدموں سے بڑھ کر کس کے قدموں پر نثار ہونا چاہیے؟ ہم آپ کی زندگی کے علاوہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ جب 10ویں محرم آئی اور پیاس پر بچوں پر پیاس کا غلبہ طاری ہوا، جناب بریر ابن خزیر ہمدانی نے امام حسین علیہ السلام سے کہا، مولا مجھے اجازت دے دیجئے تاکہ میں پانی کے لیے ان سے بات کروں۔ اب دیکھیے امام حسین کے صحابی کتنے بہادر ہیں، امام حسین سے اجازت لی، جاؤ ان سے پانی کے لیے بات کرو۔ جناب بریر ابن خزیر پسر سعد کے پاس آئے، اور جب پسر سعد کے پاس آئے تو جناب بریر ابن خزیر نے پسر سعد کو سلام نہیں کیا۔ پسر سعد نے کہا، کیا ہم نے توحید کا اقرار نہیں کیا؟ کیا ہم نے رسالت کا اقرار نہیں کیا؟ تم آئے ہو تو ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے، تم نے آنے کے بعد ہمیں سلام نہیں کیا۔ جناب بریر ابن خزیر نے کہا، ہاں میں نے ایسا جان بوجھ کے کیا ہے، تم نے رسالت کا اقرار کیا، توحید کا اقرار کیا، اور اس کے بعد بھی نواسۂ رسول کو قتل کرتے ہو، کیا اس کے بعد بھی تم مسلمان ہو؟ کیا اس کے بعد بھی تم سیرت و سنت اہل بیت کے پیروکار ہو؟ تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اگر تم مسلمان ہوتے تو اپنے رسول کے نواسے کی عزت کرتے۔ ان کا خون بہانا حرام ہے، ان سے دشمنی کرنا حرام ہے، ان سے محبت کرنا واجب ہے۔ ان کا محب اور ان کا چاہنے والا ہی جنت میں جائے گا، کیا تجھے خبر نہیں ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ان کا چاہنے والا ہی جنت میں جائے گا۔ جناب بریر اس نے بہرحال کہا، مجھے رائے کی حکومت جینے نہیں دیتی ہے، رائے کی حکومت لالچ چلا جائے گا، لہذا میں رائے کی حکومت کسی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا۔ بریر ابن خزیر امام حسین کی خدمت میں آئے اور آ کے کہنے لگے، مولا یہ لالچ کی وجہ سے آپ کو قتل کرنے پر آمادہ، ذرا لالچ کو اپنے دل سے نکالیے، یہ حرام کرانے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ لالچ انسان کو بدنام کر دیتا ہے، لالچ انسان کو گناہگار بنا دیتا ہے، لالچ انسان کو بے ایمان بنا دیتا ہے، لالچ انسان کو اولیاء خدا کا خون بہانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ لالچ کو دل میں جگہ نہ ہونے پائے، ایمان کو دل میں جگہ دیجئے، اس لیے کہ جو پروردگار روز اول سے عزت دے رہا ہے وہ اس جوانی میں کیوں کر عزت نہ دے گا، وہ اس بڑھاپے میں کیوں کر عزت نہ دے گا؟ لہذا لالچ کو اپنے پاس نہ پھٹکنے دیجئے۔ امام نے فرمایا، اس کو اپنا کام کرنے دیجئے، یقیناً تم نے اپنا کام کر دکھایا۔ یہ امام حسین سے اجازت لے کر جناب بریر ابن خزیر میدان جہاد میں آئے، اور جب میدان جہاد میں آئے تو موقل یزید ابن موقل، یہ اپنے زمانے میں یہ بھی کوفے کا رہنے والا تھا، اور جناب بریر ابن خزیر سے اس کی نوک جھوک چلتی رہا کرتی تھی۔ یزید ابن موقل یہ اپنے آپ میں دوسرے مذہب کا پیروکار تھا، دوسری فکر کا پیروکار تھا، اور یہ بریر ابن خزیر سے کہا کرتا تھا، بریر تم نے علی کو اپنا رہبر مانا، یقیناً تم نقصان اور خسارے میں گئے۔ تو بریر ان سے کہتے، میں نے علی کو اپنا رہبر مانا، یہی دین ہے، انہی کی پیروی نجات ہے، انہی کی پیروی توحید کا ماننا ہے، انہی کی پیروی برحق مذہب ہے، ان کے علاوہ کسی اور کی پیروی کی جائے گی وہ جہنم میں جائے گا، میرا یہ عقیدہ۔ جیسے ہی اپنے آپ میں بریر ابن خزیر نکلے میدان میں آنے کے بعد یزید ابن موقل نے کہا، بریر کیا تمہیں یاد ہے جب ہم کوچہ دوران بنی دوران کے کوچے سے گزر رہے تھے تو تم نے یہ کہا تھا علی کی پیروی کرنا حق ہے،
ہے، دیکھو اللہ نے تمہارے مقدر میں کیا ذلت رکھی ہے اور ہمیں اللہ نے عزت دی ہے۔ اگر تمہارے حصے میں عزت ہوتی تو تمہارے ساتھ یہ تنہا چھوٹی سی فوج نہ ہوتی، ہمارے ساتھ یہ بڑا لشکر ہوتا۔ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ جناب بریر نے کہا عزت تو اس کے نصیب میں ہے جو برحق امام کی پیروی کرتا ہے، عزت جھوٹوں کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ ہاں جھوٹے جمع زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اگر واقعاً تجھے اپنی عزت کا اتنا ہی خیال ہے تو آؤ مباہلہ کر لیتے ہیں، اور مباہلہ اس شان سے ہوگا کہ تم بھی اپنے لشکر سے نکلو، میں بھی اپنے لشکر سے نکلتا ہوں، اور ہم دونوں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار ہم میں جو بھی حق پر ہو اس کو کامیابی نصیب فرما، اور جو باطل پر ہو اس کا قلع کما کر دے۔ دونوں لشکروں نے دیکھا جناب بریر ابن خزیر اپنے لشکر سے نکلے، یزید ابن موقل اپنے لشکر سے نکلا، اور دونوں نے ہاتھوں کو اٹھایا، ایک دوسرے نے اللہ کی بارگاہ میں مباہلہ کیا، ایک دوسرے پر لعنت کی۔ پروردگار اسے باطل کا مزہ چکھا جو باطل پر ہے اور حق کا بول بالا فرما دے۔ بس جیسے ہی یہ مباہلہ ہوا ویسے ہی دونوں تلوار لے کے سوتتے ہوئے میدان میں نکلے۔ پہلے یزید ابن موقل نے جناب بریر ابن خزیر پر حملہ کیا، اتنی طاقت سے حملہ کیا کہ تاریخ نے لکھا اگر لوہے کی دیواروں پہ پڑ جاتا وہ حملہ تو لوہے کی چادریں کٹ جاتی، مگر جناب بریر ابن خزیر کے سر پر وہ حملہ پڑا، اللہ نے محفوظ رکھا، کوئی خون نہ نکلا، کوئی چوٹ نہ آئی، کوئی زخم نہ ہوا۔ ویسے ہی اب نمبر آیا جناب بریر ابن خزیر کا، اللہ کا نام لے کے بریر ابن خزیر نے تلوار کو نیام سے نکالا، اب جو یزید ابن موقل کے سر پر وار کیا تو کھود کو کاٹتی ہوئی تلوار سر میں گھس آئی، اور جناب بریر نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کر کے کہہ دیا حق اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ امام علی و امام حسین علیہ السلام ہیں۔ جناب بریر کا حملہ کامیاب ہوا، تبھی ظالم سمجھ گئے حق کس کے ساتھ ہے باطل کس کے ساتھ ہے، اس لیے کہ فتح ہمیشہ حق کو ہوا کرتی ہے۔ جناب بریر نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ نعرہ بلند کر دیا، اور نعرہ بلند کرنے کے بعد اپنی فتح کا اعلان کر دیا، لیکن بزدل گھیر کے مارتے ہیں۔ جناب بریر نے پھر ایک مرتبہ للکارا کون ہے تم میں سے جو اس بہادر کے مقابلے پر آئے، اس شجاع کے مقابلے پر آئے؟ اس میں سے بہادروں میں ان میں سے نکلنے کے بعد خدا کی قسم ایک شخص نے رضی بن منقذ نے جناب بریر پر حملہ کیا، گھنٹوں سے تلواریں چلتی رہی، کوئی کسی پر غلبہ حاصل نہ کر سکا، لیکن جناب بریر نے ایک ایسا وار کیا کہ یہ رضی ابن منقذ گر گیا، اور جناب بریر اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ جب سوار ہو گئے تو بریر کے سینے پہ سوار ہوتے ہی رضی ابن منقذ نے پکارا مجھے بچاؤ، ورنہ اگر مجھے نہیں بچاؤ گے تو یہ شیر مجھے نوچ ڈالے گا، یہ شیر مجھے کھا ڈالے گا۔ لہذا ایک شخص نکلا پیچھے سے نیزہ لیے ہوئے، اس نے بریر ابن خزیر کی پشت میں پیچھے سے نیزہ گھوس دیا۔ اس بنیاد پر جناب بریر کی شہادت واقع ہو گئی، لیکن جناب بریر نے ثابت کر دیا بریر اور اصحاب امام حسین وہ بہادر فوج کے مالک ہیں جو نہ لشکروں سے ڈرتے ہیں، نہ تبروں سے ڈرتے ہیں، نہ تیغوں سے ڈرتے ہیں، بلکہ حملہ کرتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ثابت ہو گیا اللہ نے جیسے اصحاب مجھے عطا کیے ہیں ویسے کسی کو عطا نہیں کیے۔ جناب ملا فیض کاشانی نے جب اس جملے کو پڑھا کہ اللہ نے جیسے اصحاب مجھے عطا کیے ہیں ویسے کسی کو عطا نہیں کیے، تو ایک مرتبہ فیض کے ذہن میں یہ بات آئی اگر بات جان ہی دینے کی ہے تو جان تو یزید والوں نے بھی دی ہے، وہ بھی تو قتل ہوئے ہیں، وہ بھی تو مرے ہیں، پھر امام حسین کے اصحاب میں ایسی کون سی بات ہے کہ امام حسین نے فرمایا اللہ نے جیسے اصحاب مجھے عطا کیے ہیں ویسے کسی کو عطا نہیں کیے۔ بس یہ بات ذہن میں آنی تھی۔ جناب فیض ملا کاشانی ایک روز سو رہے تھے، بڑے عظیم مفسر ہے، پرانے زمانے میں ان کی ایک تفسیر ہے تفسیر صافی کے نام سے، اور وہ تفسیر بڑی مشہور ہے، لہذا بڑا عارف باللہ تھے جناب فیض کاشانی۔ انہوں نے رات میں سوئے اور سونے کے بعد انہوں نے خواب میں دیکھا جیسے میدان کربلا اپنے عام میں ہنگامہ کربلا موجود ہے اور امام حسین علیہ السلام نماز ظہر ادا کر رہے ہیں، بہادر سپاہی امام حسین کے دائیں طرف کھڑے ہوئے ہیں۔ ملا فیض کاشانی کا کہنا ہے کہ ان میں سے ایک میں
میں بھی تھا جو امام کے امام کے بائیں جانب کھڑا ہوا تھا، لیکن جب میں کھڑا ہوا تھا تاکہ امام کی نماز کی حفاظت کروں اور امام پر کوئی تیر نہ آنے دوں، لیکن جیسے ہی تیروں کی بارش ہوئی، نہ جانے میں کیوں اپنے آپ میں جب ادھر سے تیر آیا تو میں ادھر کو ہو گیا اور وہ تیر امام کے قریب جا کے پہنچا، اور جب دوسرا تیر ادھر سے آیا تو میں ادھر کو ہو گیا، بے ساختہ میں جھک گیا۔ اس کے بعد وہ تیر امام کے یہاں بدن میں جا کے پیوست ہو گیا۔ جیسے ہی یہ دو تیر امام کے قریب جا کے گرے، ویسے ہی امام حسین کی ملا فیض کاشانی کو آواز آئی، فیض کاشانی یہ تم ہو کہ ایک تیر نہ روک سکے، اور وہ میرے اصحاب تھے جو تیروں کی بارش کو روک رہے تھے اور اپنی زندگی میں کوئی تیر حسین تک نہ آنے دیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کوئی تیر اپنی زندگی میں حسین تک نہ آنے دیا۔ ذرا آپ تصور کریں خدا کی قسم، اس لیے کہ 72 لوگ اور 500 تیر برسانے والے تھے، اس لیے کہ اگر ایک جانب سے تیر چلے جگہ ہو ادھر بچ جائے، لیکن جہاں تیروں کی بارش ہو رہی ہو وہاں امام حسین تک کوئی تیر نہ پہنچنے دینا، یہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کا کمال تھا۔ موت سامنے دکھائی دیتی ہے تو سب بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن موت ان کے سامنے تھی اور یہ موت کو اپنے قدموں سے کچل رہے تھے اور بتا رہے تھے حسین پر جان دینے والے ہمیشہ موت سے نہیں ڈرتے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام ہمیشہ فرماتے رہے، اللہ نے جیسے اصحاب مجھے عطا کیے ایسے کسی کو عطا نہیں کیے، جیسے میرے گھر والے ہیں۔ لوگ گھر والوں کی بات آ گئی، میں چند لمحے مصائب کا تذکرہ کرتا ہوں۔ ان تاریخوں میں جناب امام حسین کی مدینے سے رخصتی پڑھی جاتی ہے اور وہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں جب امام حسین مدینے کو چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں مدینے میں امام حسین کا نکل جانا مدینے سے بڑا شاق تھا، اس لیے کہ ایک طرف ماں کا مزار، ایک طرف نانا کا مزار، اور ایک طرف اپنی بیٹی جناب سغرا کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ جناب سغرا کے لیے چونکہ اکثر بیمار رہا کرتی تھی، امام حسین نے فرمایا تھا سغرا کو خبر نہ ہونی چاہیے کہ ہم وطن چھوڑ رہے ہیں، لیکن بات اپنے آپ میں کبھی چھپتی نہیں ہے۔ جناب سغرا کو خبر ہو گئی، سارا سامان باہر چلا گیا، یہ کیا تیاری کی جا رہی ہے بابا، آخر مجھ سے کیا چھپایا جا رہا ہے، یہ گھر کا سب سامان گیا کس لیے باہر، نہ فرش ہے نہ مسند فرزند پیمبر، دالان سے کیا ہو گیا، گہوارہ ہے اصغر، اجڑا ہوا لوگوں نظر آتا ہے بھرا گھر، ارے کچھ منہ سے تو بولو میرا دم گھٹتا ہے اماں، کیا سبت پیمبر سے وطن چھٹتا ہے اماں، ارے میری والدہ گرامی مجھے کچھ زبان سے تو بتا دیجئے کیا میرے بابا سے وطن چھٹ رہا ہے۔ جناب سغرا پوچھتی جاتی ہیں مگر کوئی کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیویاں خاموش ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب عقدہ کھل ہی جاتا ہے امام حسین سے کہتی ہیں بابا یہ بیمار آپ سے کوئی شکوہ نہیں کرے گی، آپ سے کوئی چاہت نہیں کرے گی، وقت پہ دوا کھا لیا کرے گی، بابا آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، مگر سغرا کو وطن میں نہ چھوڑیے۔ علی اصغر کہاں چلے گئے، علی اکبر کہاں چلے گئے؟ اصغر بانوں سے اشارہ کیا، بانوں سے اشارہ کیا اکبر کو بلاؤ، اصغر کو بلاؤ، علی اکبر کو بھی لاؤ۔ آئے علی اکبر تو کہا شاہ نے آؤ، روٹھیے بہن تم سے گلے ان کے لگاؤ، دل کھول کے جی کھول کے ان سے پیار کا اقرار تو کر لو، ارے لینے انہیں کب آؤ گے، اقرار تو کر لو۔ پاسان کے اکبر نے کی یہ پیار سے تقریر، چلانے لگی چھاتی پہ منہ رکھ کے وہ دلگیر، قربان برادر تیرے ہمشیر یہ ہمشیر، صدقے تیرے سر پر سے اتارے مجھے کوئی، ان گیس وہ والی پہ والی اتارے مجھے کوئی۔ اس طریقے سے جناب فاطمہ جناب سغرا نے اپنے بھائی سے بیان کیے، مگر ایک مرتبہ لپٹ کے کہنے لگی اے علی اکبر جا رہے ہو تو خدا حافظ، مجھے اس لیے دھڑکا نہیں ہے کہ میں موت سے دو چار ہو جاؤں گی، بلکہ ایک مرتبہ کہتی ہے مرنا تو مقدر ہے غم اس کا نہیں دنہار، دھڑکا ہے کہ جب ہوں گے میا موت کے آثار، رخ قبلے کی طرف کون کرے گا رخ بیمار، ارے سانس اکڑے گی جس وقت میں گھبراؤں گی بھیا، ارے میں ہچکیاں
لے لے کے تجھے یاد کروں گی۔ امام جناب سغرا اپنے بھائی سے یہ بیان کرتی ہے، لیکن جب کوئی چارہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس بیمار کو چھوڑ کے ہی جائیں گے، ایک مرتبہ سغرا نے اپنے چھوٹے بھائی علی اصغر کو اپنی آغوش میں لے کے کہا، اے والدہ گرامی، مجھ سے اصغر کو نہ لے لیجئے گا، اس لیے کہ میرے بھائی کے ذریعے میرا دل بہل جایا کرے گا، آپ سبھی تو جا رہے ہیں، علی اصغر کو میرے پاس چھوڑ دیں۔ جناب زینب، جناب ام رباب سب دوڑ دوڑ کے جاتی اصغر سے رباب سے اصغر کو لینے کے لیے، مگر ایک مرتبہ رباب جناب فاطمہ سغرا نے یہ قید لگائی، اے بیبیوں دیکھو اصغر کو کوئی زبردستی نہ لینا، اگر اصغر اپنی خوشی سے تمہاری آغوش میں آ جائے تو یہ دکھیا نہیں روکے گی، یہ دکھیا جانے دے گی۔ لو علی اصغر کو نہ جانے جناب سغرا نے کیا کہا، ماں سے بھی منہ موڑتے ہیں، زینب سے بھی منہ موڑتے ہیں، کسی کی آغوش میں اصغر نہیں آتے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام سغرا کے پاس خود آئے، اور آنے کے بعد نہ جانے علی اصغر کے کان میں کیا کہا، علی اصغر نے ہمک کے بابا کی گود میں آ گئے، شاید کہا ہو اصغر اگر تم یہاں رہ جاؤ گے تو نانا کے دین پہ قربانی کون دے گا؟ ارے میں تمہیں روز عاشوراء کربلا کے میدان میں لے کے جاؤں گا، تمہیں ظالم کے تیر کا ستمگر کا نشانہ بننا ہے، ہاں ہاں یہیں پر تو آ کے دل کھول کے رونا چاہیے، کربلا سے بڑھ کر کس میں ظلم ہوا ہے؟ ارے ایک ایسا بھی شہید بچہ ہے، جوانوں کو ایک مرتبہ قتل کیا گیا، ایک بچہ ایسا ہے جسے 2 مرتبہ شہید کیا گیا، ایک مرتبہ تیر ستم مار کے، ایک مرتبہ ننھی سی لحد میں نیزہ گھسا کے اصغر کی میت کو نکال لائے، لیکن اصغر کو لے کے جائیں میدان کربلا سے، رباب کو جا کے کہیں تیرا لال قربان ہو گیا، حسین ہمت نہیں کر رہے، کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے ہٹتے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے، ایک مرتبہ ہمت کر کے رباب کے پاس آئے۔ سنو خدا کی قسم اولاد والو سنو، امام حسین نے ایک مرتبہ رباب سے کہا، اے رباب آج جو میں تم سے مانگوں گا کیا اس کو مجھے ادا کر دو گی؟ کیا حسین کے ایک سوال کا یقیناً جواب دے دو گی؟ ایک مرتبہ رباب نے کہا، میرے سید و سردار، میرے والی و وارث، زندگی میں کوئی ایسا سوال بتاؤ جسے رباب نے رد کیا ہو، مولا آپ حکم فرمائیے، یہ کنیز ادا کرے گی۔ نہیں رباب، پہلے قول دینا ہوگا، پہلے مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا، آج جو دیکھو گی شکر خدا کرو گی، شکوہ خدا نہیں کرو گی۔ رباب سے قول لے لیا امام حسین نے، اور جب قول لے لیا تو جناب رباب نے کہا، مولا آج جو دیکھوں گی شکر خدا کروں گی، شکوہ خدا نہیں کروں گی۔ جیسے ہی یہ قول لیا، رباب کے بچے امام حسین نے ردا کا دامن ہٹایا، اب جو ردا کا دامن ہٹایا، رباب نے دیکھا بس دکھیاری نے اتنا کہا، یا بنیا مثلو کا ینہر، اے میرے بیٹے کیا تیرے جیسے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پروردگارا پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگارا ہمیں صحیح معنوں میں کربلا والوں کے اصحاب پر، ان امام حسین کے انصار و اصحاب کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارا ہمیں ان کا سچا جانثار قرار دے، پروردگارا تیری بارگاہ میں التجا ہے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، پروردگارا تیری بارگاہ میں التجا ہے، ہم میں اتحاد کی دولت، پیار و محبت کی دولت کی توفیق عطا فرما، پروردگارا تیری بارگاہ میں گزارش ہے، التجا ہے، پروردگارہ دعا ہے، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔